جو انسان خاموشی سے سب کچھ سہ لیتا ہے اکثر وہی اندر سے سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ نفسیات کہتی ہے کہ زیادہ صبر کرنے والے لوگ کم بول کر زیادہ درد چھپاتے ہیں۔ نفسیات کے مطابق جو شخص بار بار دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کرے وہ دراصل خود کو بھول چکا ہوتا ہے، کیونکہ اسے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں وہ اکیلا نہ رہ جائے۔ زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہر مسکراہٹ خوشی کی علامت نہیں ہوتی، کچھ مسکراہٹیں صرف آنسو چھپانے کا ہنر ہوتی ہیں۔ جو لوگ کم امید رکھتے ہیں وہ کم ٹوٹتے ہیں، کیونکہ نفسیات کہتی ہے کہ زیادہ توقعات ہی سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہیں۔ اگر کوئی آپ کو کھو دینے کے خوف کے بغیر چھوڑ دے تو سمجھ لیں اس کی زندگی میں آپ کی اہمیت کبھی تھی ہی نہیں۔ سائیکالوجی کہتی ہے کہ جو لوگ دوسروں کے جذبات کو جلد سمجھ لیتے ہیں وہ خود سب سے زیادہ نظر انداز کیے جاتے ہیں۔ بعض لوگ آپ سے بات کر کے ہلکے ہو جاتے ہیں اور آپ ان سے بات کر کے مزید بھاری ہو جاتے ہیں، یہی اصل جذباتی فرق ہوتا ہے۔ جو شخص ہر حال میں مضبوط نظر آتا ہے وہی اکثر تنہائی میں سب سے زیادہ روتا ہے، کیونکہ اسے کمزور دکھنے کی اجازت نہیں ملتی۔ نفسیات کے مطابق بار بار دھوکہ کھانے والا بے وقوف نہیں ہوتا، وہ بس بہت زیادہ سچا ہوتا ہے۔ زندگی میں سب سے مشکل کام یہ نہیں کہ کسی کو بھول جائیں، بلکہ یہ ہے کہ اس کے بغیر جینا سیکھ لیں۔ جو لوگ کم بولتے ہیں وہ فضول نہیں ہوتے، بلکہ وہ جان چکے ہوتے ہیں کہ ہر بات ہر کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ سائیکالوجی کہتی ہے کہ جو انسان خود کو کم اہم سمجھتا ہے وہ دوسروں کو حد سے زیادہ اہمیت دینے لگتا ہے۔ بعض رشتے دل کو مضبوط نہیں بناتے بلکہ ہمیں مضبوط بننے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ جو شخص آپ کو سمجھنے کی کوشش ہی نہ کرے اس سے شکایت کرنا بھی وقت کا ضیاع ہے۔ نفسیات کے مطابق انسان وہی باتیں یاد رکھتا ہے جو اسے سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہیں، خوشیاں جلد بھول جاتی ہیں۔ کبھی کبھی خاموشی سب سے اونچی چیخ ہوتی ہے جو صرف سمجھنے والے ہی سن پاتے ہیں۔ جو دل سے نکل جائے وہ لفظوں سے بھی نکل جاتا ہے، پھر شکایتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ سائیکالوجی کہتی ہے کہ جو لوگ خود کو اکیلا محسوس کرتے ہیں وہی دوسروں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ زندگی میں کچھ لوگ ہمیں یہ سکھانے آتے ہیں کہ ہر اپنائیت سچی نہیں ہوتی۔ اگر آپ ہر کسی کو کھو دینے سے ڈرتے ہیں تو سمجھ لیں آپ خود کو کھو چکے ہیں۔ نفسیات کے مطابق انسان سب سے زیادہ اسی کو یاد کرتا ہے جس سے اسے مکمل محبت کبھی ملی ہی نہ ہو۔ جو لوگ دل سے معاف کرنا جانتے ہیں وہ اندر سے بہت تھک چکے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہم رشتے نہیں بچاتے بلکہ صرف تنہائی سے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ سائیکالوجی کہتی ہے کہ بار بار خود کو مضبوط ظاہر کرنا اندر کی کمزوری کو چھپانے کا طریقہ ہوتا ہے۔ جو شخص آپ کے بغیر خوش رہ سکتا ہے اسے آپ کے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ زندگی میں سب سے گہرا زخم وہ ہوتا ہے جو اپنوں کے رویے سے لگے۔ نفسیات کے مطابق جو لوگ بہت خیال رکھنے والے ہوتے ہیں وہی سب سے زیادہ ٹوٹتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم کسی کو چھوڑ نہیں پاتے کیونکہ ہم اس کے ساتھ جڑی امیدوں کو چھوڑنے سے ڈرتے ہیں۔ جو شخص ہر بار آپ کو نظر انداز کرے وہ آپ کی اہمیت پہلے ہی طے کر چکا ہوتا ہے۔ سائیکالوجی کہتی ہے کہ جذباتی لوگ کمزور نہیں ہوتے، وہ بس زیادہ سچے ہوتے ہیں۔ دلوں میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں بلکہ اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس گھر میں تم بغیر اجازت کے جا سکتے ہو اس گھر میں اپنی نیت صاف رکھنا۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے لیکن نظریے کا نہیں۔ کہتے ہیں کہ زوال آتا ہے ہر شے پہ مگر غم کو مسلسل عروج حاصل ہے۔ بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنے میں شرم محسوس نہ کرو کیونکہ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بانو قدسیہ کہتی تھیں کہ مانگی ہوئی محبت کا مزہ بگڑی ہوئی
شراب جیسا ہوتا ہے۔ مرد کے دل میں عورت کے لیے بڑی رغبت ہوتی ہے، اور اگر عورت پیاری ہو تو 7 سال کے لڑکے سے لے کر 70 سال تک کے بوڑھے کا دماغ ہل جاتا ہے۔ انسان محبت میں گناہ تو اپنی مرضی سے کرتا ہے، لیکن جب بات پاک رشتہ نکاح کرنے کی آتی ہے تو یہ کہہ کر مکر جاتا ہے گھر والے نہیں مان رہے۔ لڑکیوں کو کم از کم اتنا بدتمیز تو ضرور ہونا چاہیے کہ کوئی بدتمیز لڑکا ان کی تمیز کا فائدہ نہ اٹھا سکے۔ زندگی کو سمجھنا ہے تو پیچھے دیکھو، اور زندگی کو جینا ہے تو آگے دیکھو۔ لوگ آپ کو 2 وجہ سے پسند کریں گے، یا تو آپ کامیاب ہوں یا خوبصورت۔ اگر آپ کسی انسان کو اپنے ذہن سے نہیں نکال پا رہے تو اس کا مطلب ہے آپ بھی اس شخص کے ذہن میں موجود ہیں۔ اگر تمہارا ذہنی سکون کوئی شخص ہے تو تم لا علاج ہو۔ ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ زندگی ختم ہونا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ٹوٹنے کا مطلب زندگی کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ محبت میں 2 طرح کے گناہگار ہوتے ہیں، ایک وہ جو محبت میں بے وفا ہوتے ہیں، اور دوسرے وہ جو بے وفاؤں کے لیے روتے ہیں۔ زندگی برف کی مانند ہے، اس کو اچھے کاموں میں گزارو، ورنہ پگھل تو رہی ہے، دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص پیلا جوتا پہنتا ہے جب تک وہ پرانا نہ ہو جائے تو وہ خوشحالی میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی حقیقت میں کامیاب ہے۔ جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون مل جائے گا۔ اگر آپ اپنے رزق روزی میں برکت چاہتے ہوں تو روزانہ ہر کام بسم اللہ اور آیت الکرسی پڑھ کر شروع کیا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ نفسیات کے مطابق آنکھیں بند کرنا آپ کو باتیں اور چیزیں یاد کرنے میں مدد دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، لمبی دوستی کے لیے 2 چیزوں پر عمل کرو۔ اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرو، اپنے دوست کی غصے میں کی ہوئی بات کو دل پر مت لو۔ اپنی عقل اور دوسروں کے گناہ ہمیشہ زیادہ ہی لگتے ہیں۔ اسلام کے لیے سب سے زیادہ قربانی بکروں نے دی ہے۔ ہزاروں کتابیں پڑھ لیں، لیکن اگر آپ میں انسانیت نہیں تو آپ جاہل ہیں۔ ایک مان ہی ہوتا ہے جو آپ کو ہر کسی پر نہیں ہوتا، کسی بہت خاص پہ ہوتا ہے۔ اگر وہ آپ کا مان توڑ دے تو آپ ایسے ٹوٹتے ہیں کہ پھر جڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بانو قدسیہ کہتی تھیں، اگر مرد ہوس کا پجاری ہے تو ایسی عورتوں کو بھی توپ کے آگے باندھ کر اڑا دینا چاہیے جو ایسے مردوں کا ساتھ دیتی ہیں۔ اور کچھ عورتیں تو اتنی خوش نصیب ہوتی ہیں کہ ان کے پسندیدہ مرد ان کو پانے کے لیے دنیا سے لڑتے ہیں اور اللہ پاک کے آگے روتے بھی ہیں۔ بیٹی کو باپ اتنی نزاکت سے پروان چڑھاتا ہے کہ پھر وہ کسی مرد کی غسیلی نگاہ تک برداشت نہیں کر سکتی۔ لہجہ تو بہت دور کی بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن یہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ جھوٹ کبھی عزت نہیں پاتا، چاہے اس کی پیشانی پر چاند ہی نمودار ہو جائے، اور سچ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، چاہے سارا زمانہ اس پر ہنستا رہے۔ لوگ کہتے ہیں پہلے سنبھل جاؤ پھر نکاح کرنا، لیکن میرا اللہ کہتا ہے تم نکاح کرو، تمہیں سنبھالنے کی ذمہ داری میری ہے۔ گھر چھوٹا ہو یا بڑا، مٹھاس نہ ہو تو انسان تو کیا چونٹیاں بھی نہیں آتی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، حالانکہ غلط بات برداشت کرنا ہی تو صبر ہے۔ صحیح بات برداشت نہیں کی جاتی بلکہ تسلیم کی جاتی ہے۔ چھین کر کھانے والوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، اور بانٹ کر کھانے والے کبھی بھوکے نہیں سوتے۔ مجھے قدرت کے ایک عمل سے بہت پیار ہے، مکافات عمل۔ سکون سا آ جاتا ہے یہ لفظ سن کر کہ جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ ایک بات زندگی بھر یاد رکھنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کیونکہ دھوکے میں بڑی جان ہوتی ہے، یہ کبھی نہیں مرتا۔ گھوم پھر کر ایک دن واپس آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اس کو اپنے ٹھکانے سے بہت محبت ہوتی ہے۔ زندگی میں کچھ لوگ ایسے بھی ملتے ہیں جو ہزاروں میل دور ہوتے ہوئے بھی
دل کے قریب ہوتے ہیں، جو آپ کو اتنی عزت دیتے ہیں جتنی آپ کے ساتھ رہنے والے بھی نہیں دیتے۔ جو شخص حرام مال کھاتا ہے اس کے تمام اعضاء گناہ میں پڑ جاتے ہیں، خواہ وہ چاہے یا نہ چاہے۔ ہر وقت خاموش رہنے والے لوگ زیادہ خطرناک اور ذہین ہوتے ہیں۔ رزق کے پیچھے اپنی عزت کا سودا مت کرو، کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت تلاش کرتی ہے۔ آج کے معاشرے میں حج کرنے کے بعد اکثر لوگوں کے نام کے ساتھ حاجی لگنے کے علاوہ کوئی اور تبدیلی نظر نہیں آتی۔ پتہ ہے کم ظرفی کی آخری حد کیا ہوتی ہے؟ کسی شریف لڑکی کو محبت کے جال میں پھنسا کر اپنے جذبات کی تسکین کے بعد مجبوریاں بتا کر مکر جانا۔ بہت ہی کمزور ہے وہ مرد جو عورت کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے چھوڑ دے۔ اے اللہ پاک، میں اپنے اوپر آپ کے انعامات کو تسلیم کرتی ہوں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتی ہوں، مجھے اور تمام مسلمانوں کو بخش دے، آمین۔ دولت کس چیز کا نام ہے؟ اولاد کا راضی رہنا، ماں باپ کا راضی رہنا، دوستوں کا دوست بنے رہنا اور صحت کا قائم رہنا۔ کمال ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنا سب کچھ کھو کر بھی دوسروں کو خوش رکھتے ہیں۔ مرد جس عورت سے سچی محبت کرتا ہے اس عورت کو ماتھے پر ضرور چومتا ہے۔ عورت کے جسم کی 3 چیزیں خوبصورت ہوں تو مرد اس سے عشق کرنے لگتا ہے: لمبے بال، خوبصورت آنکھیں اور پتلی کمر۔